السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے عاصم علی ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اب تو چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ 9 مئی کو جو ہوا، لیکن اس موقع پہ ہجوم کو سامنے دیکھ کے بھی فوج نے گولی نہ چلا کے بہت اچھا کیا، لیکن کچھ لوگ اب بھی بضد ہیں کہ بکھرے ہجوم کو روکنا فوج کا فرض تھا جو اس نے پورا نہیں کیا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو آنسر دس کوسچن بیکاز مجھے نہیں پتا، میں کبھی فوج میں نہیں رہا، لیکن عوام دوست ہوتی ہے فوج۔ یہ تو شاہ ایران جیسا خوفناک اور سابق کا مالک ہی کہہ لو، وہ بھی ایک خاص حد سے آگے جب بات بڑھی ہے ایران میں تو وہ بھی پھر بھاگ گیا ملک چھوڑ۔ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اپنے لوگوں کو مارنا۔ اور دوسری طرف اگر کوئی لاجک ہے تو مجھے نہیں پتا۔ سچی بات ہے کہ ہمارے یہاں نارملی رواج یہ ہے کہ جو بھی سوال پوچھا جائے اس کا جواب ضرور، میں نہیں، آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم کمپیٹنٹ انف ٹو آنسر دس کوشچن۔ دونوں طرف کے ایک لے مین ہوتے ہوئے دونوں طرف اپنے اپنے وہ کیا کہتے ہیں اس کو دلائل ہیں، لیکن بہرحال بہتر شاید وہی ہے جو سی جے نے کہا کہ گولی نہ چلا کے بہت اچھا کیا۔ آخر پہ ہیں جی سنیل کمار ہیں مدراس انڈیا سے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک پاکستانی خاتون سیاستدان کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے ہندو اور انگریز سے صرف نمازیں پڑھنے یا قربانی کا گوشت کھانے کے لیے پاکستان آزاد نہیں کروایا تھا۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آزادی جیسی نعمت سے پاکستانیوں نے بطور قوم 76 سال میں کیا فائدہ حاصل کیا؟ دیکھیں سنیل صاحب، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین کے چند مرکزی خیال ہیں یا ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ جیسے عوام ہوں ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس میں بہت وزڈم ہے، بہت زبردست ویژن ہے، اس میں بڑی ڈیپتھ ہے کہ جیسے لوگ جیسے حکمران ہوں گے تو اچھا۔ اب آزادی کی بے شمار ڈیفینیشنز ہیں، پوری کی پوری دنیا انتہائی ترقی یافتہ قوموں کی غلام ہے، ہم آزاد لوگ نہیں ہیں، بھلے آپ ہوں۔ یاد رکھیں ہماری زندگیاں کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے۔ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ، غالب جیسے جینیس نے پہلی بار ماچس دیکھی پاگل ہو گیا، اس نے کہا یہ کیسی قوم آئی ہے جو جیب میں آگ لے کے پھرتی، کیونکہ ہمارے یہاں ماچس نہیں تھی۔ ہینڈ پمپ لگا، انہوں نے کہا تو بمبا ہے، یہ نام رکھا گیا۔ جب کانسیپٹ آیا، جب سائیکل آئی تو ادھر سب سے پہلے اس کا تصور آیا تو لوگ ہنس پڑے، انہوں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے، 2 پہیوں پہ کی چیز چل رہی، اوقات۔ پھر سب کانٹیننٹ پہ وہ وقت آیا کہ گھروں میں جہاز دیکھ کے اس کی آواز سن کے بھگدڑ مچ جاتی تھی، وہ پردہ کر لو جہاز آ گیا۔ ریلوے کی پٹڑیاں، سنیل کمار صاحب آپ ہی کے ایک بڑوں میں سے ایک سیتا رام کی ڈائری ہے پرانی، یہ اس زمانے کی بات ہے جب نیا نیا ریلوے کا سلسلہ شروع ہوا تو سیتا رام جی لکھتے ہیں، انہوں نے بطور کتاب نہیں، وہ ڈائری لکھنے کا ان کو شوق تھا، انگریز کی فوج میں وہ سپاہی تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بر صغیر میں ہر زبان پہ یہ بات پہلے تھی کہ یہ جو گورا ڈال رہا ہے پٹے ٹریک، ریلوے ٹریک جو پٹے ڈال رہا ہے تاکہ ہمارا ملک سیکھ کے لے جائیں، یہ اوقات۔ پھر یہ ہے کہ جی اچھا یہ انجن کیسے چلتا ہے؟ یہ صاحب لوگوں نے، فرنگیوں نے جن قید کیے ہوئے لوہے کے ڈبوں میں، جو کوئلہ کھاتے ہیں اور بوائلنگ ابلا ہوا پانی بوائلنگ واٹر پیتے ہیں اور جو باہر نکلنے کی کوشش، یہ اوقات آج بھی سنیل بھائی، ہم اور آپ، ہم سارے یا ہم جیسی باقی قومیں ماچس سے لے کے فلش سسٹم تک، یہاں مجھے یاد ہے کہ انڈیا میں پتہ نہیں، میں حیران ہی رہ گیا کہ کتنے کروڑوں لوگوں کے ان کو ٹوائلٹ ہی باتھ روم نصیب نہیں۔ خیر نہیں، میں بات اور کر رہا ہوں، سیل فون آ گیا، فلانا آ گیا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں غریب اور ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے، گاڑیاں آ گئیں، موٹر سائیکل آ گئے، جہاز کرنے جہاز پہ جا رہے ہیں فلانا، وہ کچھ بھی ہمارا اپنا ہے۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، ہم جیسی قومیں تو پچھڑی ہوئی قومیں۔ آزادی کی کئی قسمیں، ایک کانسیپٹ ہے آزادی کا، دیکھیں وہ تھا اسپارٹیکس وغیرہ کا، وہ ایک اور طرح کا دور۔ پھر آزادی کہتے جی کولونیلزم کا دور، ایک زمانے میں تو تھا نا بالکل ہی وائلڈ، ادھر امیر تیمور نکلا، ادھر فلانا نکلا، ادھر ہینیبال نکلا، ادھر چنگیز خان نکلا، وہ اس طرح کا وحشیانہ، وہ اس طرح کا دور۔ پھر آ گیا کولونیلزم، جیسے ہندوستان پورے کا پورا
چند انگریزوں کی، اتنے سے انگلینڈ کی کالونی رہا، پھر نیو کلونیلزم ہے، اب کہانی اور ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی سائنس ٹیکنالوجی کہاں جا رہا ہے. پورے پلانٹ پہ انہوں نے دنیا کی قیمتی ترین دھاتوں کا بنا ہوا پلانٹ ہے، وہ خلا میں وہ ٹماٹر اگا رہے ہیں، پہلی کراپ بھی آ گئی ہے. یہ غلامی کی بدترین قسم ہے. میں نہیں جانتا، میں 3 دفعہ گیا ہوں انڈیا، پرانی بات ہے، اب تو کئی سال ہو گئے، اللہ کرے حالات کبھی ٹھیک ہو جائیں تو میں تو ہر 6 مہینے بعد جایا کروں. اپنے بچوں کے لباس دیکھیں، ہمارے ہاں جو متمول ایفلوئنٹ یا مڈل کلاس اینڈ ابو، ان کے کھانے دیکھیں. میں اپنی بات میں کر رہا ہوں، میں اعتراف کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ لگتے ہی نہیں کہ اس دھرتی کے بچے ہیں. میں آج بھی کڑی پکوڑا بڑے شوق سے کھاتا ہوں، وہ اٹھ کے تو پاسٹے تو ماسٹے تو پتہ نہیں کیا، تو پیچھے تو فلانا، اتنی دنیا گھومی ہے ہم نے، ایسی بات نہیں ہے. آئی ایم ویری فیملیئر ود ایوری تھنگ، بٹ ان کے لباس ہی اور ہیں، کٹی پھٹی جینیں پہنی ہوئی. آپ کی میں موویز دیکھتا ہوں، یہ ہماری جنریشنز ہیں. صحیح بتائیں سنیل صاحب، یہ ہماری سے مراد سب کانٹیننٹ کے ہمارے پرکھوں کی کوئی اقسام میں کخ بھی نہیں. جاگر، میں اچھائی برائی کی بات نہیں کر رہا، ہمارے تو جوتے اپنے نہیں رہ گئے، کپڑے سلدرا ٹویوٹا کی مشینوں پہ بنے ہوئے، ڈیزائنرز فلانے کمپلیکس سے مرے ہوئے لوگ، یا آپ حکومت کے لوگ. ہمارے یہاں بھی بھوکنا ناچ رہی ہے، آپ کے یہاں بھی بے روزگاری غربت یہ وہ جو کچھ ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں. باقی رہ گیا کہ جی 76 سال میں کیا فائدہ. میرا ذاتی خیال ہے کہ اپنے اس مختصر سے راج میں سب کانٹیننٹ پورے کو جو کچھ گورا دے گیا تو آپ اپنے لوگوں کو نہیں دے سکے. اور بیسک بات وہی ہے کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی حکمران پر مسلط کر دیے جائیں گے. پہلے آپ پہ وہ نہرو خاندان کا غلبہ تھا، ہمارے یہاں بھی اسی طرح ہے. بھٹو اور یہ شریف وغیرہ یہ نہیں ہماری جان چھوڑ گئے ہم کو. اب ایک فیز ہے یہ نریندر مودی صاحب والا، دیکھیں کب تک چلتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اسی طرح ہے، ہم اور طرح کے لوگ